سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر ہم کافروں کے گھرانے میں ہوتے ہو سکتا ہے ہمیں مسجد بھی نصیب نہ ہوتی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ پھر اس اللہ نے ہمیں نماز ادا کرنے کی باجماعت ان نمازیوں کے ساتھ ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ پھر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ایک ایک لفظ کی زیارت، دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، بغیر کسی جان پہچان کے یہاں جمع ہونے کی زندگی میں پہلی بار موقع عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موقع بھی ہمیں بہت کم ملتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ قرآن کا سمجھنا بڑا آسان ہے، اس کے سامنے بیٹھنا نہایت مشکل ترین کام اس لیے ہے کہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ اس مسلمان کے دل میں قرآن اتر جائے، کیونکہ اگر اس کے دل میں قرآن اتر گیا تو پھر میرا تسلط کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے امت مسلمہ کو ایسے یرغمال بنایا ہے کہ کہا کہ قرآن کو جتنا تم ختم کر سکو گے اتنا بہتر ہوگا، سمجھنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہم اس بات پر راضی ہو گئے، ہم نے شیطان کی بات مان لی اور ہم نے کہا کہ تو خوش ہے تو ہم ختم ہی کریں گے، سمجھیں گے نہیں۔ اس لیے مساجد میں قرآن کا ختم کیا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے۔ سمجھنے کی کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے؟ پھر اس طرح مل بیٹھ کر کے بورڈ پہ قرآن کو لانا، ایک ایک لفظ کو دیکھنا، سننا، سمجھنا، میرے بھائیوں یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے، اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا۔ سمجھنے اور سننے کے بعد آپ نے یہ دعوت اپنے گھر والوں کو دینی ہے۔ میرے گھر میں آگ لگی ہو تو میں کشمیر نہیں جاؤں گا، میں پہلے اپنے گھر کی آگ بجھاؤں گا۔ اس لیے ہمارے گھروں کو آگ لگی ہے، میرے اور آپ کے دل کو آگ لگی ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر قرآن نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، ترجمے کو دیکھیں گے۔ آپ نے
اپنی فکر سوچ کو باہر نہیں لے جانی ہے جی. آج آپ نے 15 منٹ قرآن کو دینے ہیں، لیکن یہ قربان کرنے کے لیے کہ میں اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے وقت کو اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں، قربان کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ لفظ کو سمجھیں گے، جہاں غلطی ہوگی آپ سوال بھی کریں گے، کیونکہ سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں جس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے وہ سوال کرنے کے نتیجے میں دوسروں کو کیا ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے. آئیے دیکھیں ترجمہ کیا ہے. ابسا اس کا وہ ہے، اور ابسا کا جو پہلے ہم نے 2 کلاسیں کر لی ہیں، یہ آخری کلاس ہے ابسا کی. ابسا میں وہ واقعہ ہے عبداللہ بن مکتوم کا کہ وہ جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مصروف تھے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی ہے. وہ باتیں آپ نے سن لی ہے. اب آخری آیات میں ریمارکس ہیں، اللہ نے پوری آیت کو، سورت کو سمرائز کر کے اب آپ کو بتا رہے ہیں. تو ترجمے کی طرف ہم جائیں گے تو فَإِذَا سے، فَإِذَا 2 الفاظ ہیں، ایک فا ہے اور ایک کیا ہے، اذا ہے. فا کے معنی پھر، اذا کے معنی جب. اچھا اذا جب آئے گا نا تو یہ جب آیا ہے، جب آئے گا، جب آتا ہے، ان معنوں میں ہوگا. لیکن اگر یہ لفظ از ہو جائے تو پھر اس کا ترجمہ جب تو ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوگا. وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اس واقعے کو ذرا یاد کرو کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے کیا کرو، تو ایک واقعہ گزر گیا. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، اس لمحے کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باجان سے کہا. یہ واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس لمحے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. تو یہ واقعات گزر گئے ہیں، اس لیے یہ اس سے شروع ہوں گے. کلیئر ہو گیا. ایک لفظ آئے گا اذن، یہ دیکھیں آیا ہوگا ادھر، یہ دیکھیں یہ یوم ہے نا، یوم، یہ یوم ہے اور آگے کیا ہے، اذن. اذن جب آ جائے گا تو یہ اس کے لیے ہوگا، یہ جب نہیں ہوگا. ایک ہوگا اذن، اس کے اوپر کیا آ جائے گا، ایسا آ جائے گا. یہ دیکھیں تو یہ اس کے معنی فوراً، یکدم، اچانک. اب اگر یہ ہم نہ سمجھائیں گے تو پھر قرآن میں تو آئے گا تو آپ اذن کا سب کا ترجمہ جب کریں گے، جب نہیں ہوگا. اس طرح بورڈ کے اوپر آ کر کے یہ آسان ہو جاتا ہے. اب آگے لفظ جاء، جاء کیا، الف کو پہلے لائیں، یہ الف مد الف کے اوپر لے آؤ اور جا کو ادھر لاؤ، تو یہ کیا ہو گیا، اردو میں کیا آ جا، اور عربی میں کہتے جا آ، بس یہ فرق ہے. اور یہ تا اس لیے آیا ہے کہ یہ مؤنث ہے آگے جا کر کے، یہ اس لیے، ورنہ جا آ ہوتا. وہ قرآن میں ہے نا، جا آ من اقصى المدینۃ رجل یسعی، تو وہاں جا آ ہے. تو یہ آ جا، تو یہاں جب تا آئے گی تو ہم کہیں گے آ جائے گی، جب پہنچ جائے گی. اسواخا، یہ وہ سواخا کہتے ہیں، سخا، سویخ کہتے ہیں ہولناک آواز کو، جو آنکھوں، جو کانوں کے پردے کیا کر دیں، پھاڑ دیں. کہ جب وہ کانوں کو بہرا کرنے والی، کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آ جائے گی تو وہ ایسا دھماکہ ہوگا، وہ آواز کا ایسا زبردست گھبراہٹ لوگوں پر طاری ہو جائے گی کہ یوم، پھر اس دن کیا ہوگا، جس دن یا پھر وہ فرار، یہ فرار سے فرارا کیا ہو جائے گا، بھاگ جائے گا. اسی لفظ مفرور کا لفظ ہم پڑھتے نا،
مفرول ہو گیا، یہ فرر وقت سے بھاگ جائے گا، المرء آدمی، یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ کیا دھماکہ ہو جائے گا تو وہیں پہ ڈھیرا ڈال دیں۔ اس دن آپ نے دیکھا تھا جی وزیر آباد میں کہ فائرنگ ہو گئی تو پھر لوگ کیا کرتے ہو؟ تو یہاں تو یہ فائرنگ نہیں ہے، یہاں تو ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ انسان کو نے تیاری کی ہے۔ تو اس دن ہر آدمی من اخی ہے، من مانے سے، اخی کے مانے بھائی، اور ہی کے مانے اپنے۔ اب دیکھیں، آپ لیفٹ ٹو رائٹ ترجمہ کریں گے، اپنے بھائی سے آدمی بھاگ جائے گا جس دن وہ کانوں کو بہرا کرنے والی آواز جب کیا ہو جائے گی۔ اب یوں لیفٹ ٹو رائٹ آپ جب پڑھیں گے ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ عربی کا ترجمہ یہ ہے کہ کس طرف جائیں گے؟ لیفٹ ٹو رائٹ۔ اچھا، پھر اس دن اپنے بھائی سے ہر آدمی کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واو، واو لگا دیا۔ یہ واو کیوں لگا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے سب کو بچہ؟ یہ واو جو آیا ہے یہ اس جگہ کے لیے آیا ہے، یہ پورا حصے کو۔ اگر میں واو نہیں پڑھوں گا تو میں کہوں گا یوم یفر المرء من امہ، پھر واو آ گیا، نشان کیا پڑھیں گے؟ یوم یفر المرء من ابیہ، یہاں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من صاحبتہ۔ یہ واو نے کیا کر دیا؟ اتنے بڑے جملے کو حذف کر دیا۔ کلیئر ہو گیا؟ نہیں اطہر صاحب نہیں کلیئر؟ یعنی یہ جو لفظ ہے نا، جس دن بھاگ جائے گا آدمی اپنے بھائی سے، تو یہاں بھی ہے یہ جس دن بھاگ جائے گا آدمی اپنی ماں سے، جس دن جس دن بھاگ جائے گا شخص اپنے باپ سے، ادھر کیا ہوگا؟ اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، ادھر کیا ہوگا؟ اپنی بیٹے سے بھی بھاگ جائے گا، اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہ اللہ اس منظر کو اس لیے لانا چاہتا ہے کہ میرے بندے الرٹ ہو جائیں، یہ سوئے ہوئے جاگ جائیں، یہ بیدار ہو جائیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے اب، اور یہ دھماکہ کسی وقت ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ امی ہی، اور اپنی ماں سے۔ اللہ اکبر، ماں تکلیف میں ہوگی لیکن وہاں سے بیٹا کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ باپ کو دیکھے گا اور اپنے باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ جس دن یہ دھماکہ ہوگا تو اس گھبراہٹ کے نتیجے میں ولدان جو ہے، لڑکے جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور اپنی بیوی سے، وہ بنی ہی، اور اپنے لخت جگر سے، اپنے بیٹوں سے۔ یہ بنی جو ہے نا، بنی آپ پڑھتے ہیں نا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل کے بیٹے، یعنی وہاں سے لے کر کے اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی اولاد ہے یہ بنی اسرائیلی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنے پیغمبر بھیجے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام لوگوں پر کیا کر دیے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم لوگوں کو پوری جہان کے لوگوں پر کیا کر دیے؟ فوقیت عطا کی ہے۔ آج بھی فوقیت ہے، رول وہی کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل
یہ واو کس لیے ریپلیس کس کو کر رہی تھی آپ بتائیں؟ یوم یفر المرء من، یہاں تک، من امہ، من ابیہ، من صاحبتہ، من بنیہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے نا جی، کیونکہ سمجھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو، آپ نے مجھے نہیں سمجھانا ہے، نہ مولوی صاحب کو سمجھانا ہے، مسجد میں نہیں کھڑا ہونا ہے، آپ نے اپنے گھر کی اندر جو روشنی ہے نا وہ جلانی ہے. آگے دیکھیں، لکل، لے کے معنی لیے، لیے جب آ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے تاکہ کے لیے بھی ہوگا اور لیے کے لیے. کل، ہر ایک شخص، امرا کہتے. اچھا یہ بات یاد رکھیں، یہ امرا ہے نا، امرا، امرا یعنی مرد، لیکن اس کے ساتھ امرا، امرا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ عورت. یہ مرد ہو گیا آدمی، یہ عورت ہو گئی. یہ بھی آدمی ہے، یہ بھی آدمی ہے، لیکن یہ مرد آدمی ہے، یہ عورت آدمی ہے. اچھا یہ بتاؤ اس کی جمع کیا ہوگی؟ اب آپ سے میں معلوم کروں گا، امراتن کی جمع کیا ہوگی؟ بالکل اپوزٹ ہوگا، اس کی جمع ہے النساء. کیا؟ النساء. یہ کیا ہے؟ عورتیں. تو یہ ہر شخص کو یہ پڑی ہوگی، من ہم، ان میں سے، من ہم، من مانے سے، ہم مانے ان میں سے، یعنی ان میں سے اس دن ہر ایک کو کیا ہوگی؟ پڑی ہوگی. کیا پڑی ہوگی؟ شان، حالت. شان کے معنی کہتے ہیں اس کی شان ایسی ہوگی، شان کے معنی حالت، ہر ایک کی حالت، یعنی ان میں سے ہر ایک کی حالت، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب کی حالت یکساں ہو جائے گی. کہ بیٹی ماں کو نہیں سمجھ سکے گی، ماں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھ سکے گی، اپنی پڑی ہوگی. یغنی ہے، کیا ہو جائے گی؟ بے پرواہ ہو جائیں گے. شان کیا ہوگی؟ کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں گے. وہ اس سے، یعنی اس دن، وہ یعنی اس میں سے ہر شخص اس دن کیا ہو جائے گا؟ اس کو پتہ نہیں چلے گا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی اپنی پڑی ہوگی. اب ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، پین اتنی زیادہ ہو، تکلیف اتنی زیادہ ہو، اس کو لوگ یاد نہیں آتے. تو یہ تو دھماکہ ایسا ہوگا کہ بس سب کچھ تتر بتر ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، کلا لما یقدم ما امرا، کہ تم لوگوں نے اپنا ہوم ورک مکمل ابھی تک کیے نہیں. اب کہاں بیٹھے ہو؟ ہوم ورک مکمل نہیں ہے. کلا، ہرگز نہیں، لما یقدم ما امرا، کہ کسی نے بھی ہوم ورک مکمل کیا ہے؟ ہم لوگوں نے قرآن کا کام مکمل ہو گیا. جب ہوم ورک مکمل نہیں ہوتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صبح وہ پیٹ میں درد رہی، پیٹ میں درد رہی کہتے ہیں نا. وہ پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوم ورک نہیں کیا ہوتا ہے. پھر بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے اور چلو ہے مارتے. اچھا جب ٹیچر کے سامنے جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ وہ کل ایسا ہوا، میں بیمار تھا، یہ تھا، ٹیچر بھی مارتا ہے. یہ حالت ہوگی ہماری بھی. ہم جائیں گے نہیں، ہمیں مارا جائے گا پیچھے سے، جاؤ. اور جو جیل کی طرف نہیں جاتا ہے اس کو پھر مارا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سواتی کے ساتھ کیا ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھ لیا نا کہ ظالموں کا کام یہی ہے نا، یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں. اب یہ بات بتانے کے بعد کہا وجوہ، دو ٹائپ کے لوگ ہو جائیں گے، ایک یہ ہوگا، ایک یہ ہوگا. وجوہ کہتے ہیں وجہ ان کو، وجہ ان کیسے کسے کہتے ہیں؟ وجہ. کیا وجہ ہے آج آپ پریشان ہیں؟ کہتے ہو نا
وہ یہ اردو ہے. اسی سے وجہ ہے, اسی سے وجوہات ہے. کیا وجوہات ہے؟ ملک جو ہے معیشت کے اعتبار سے یہ ہو رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہو نا وجوہات, تو یہ جمع ہے وجوہات. یہ وجوہ کہ مانے چہرے, چہروں سے پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا پریشانی, اس کو کیا پریشانی ہے. تو کئی بہت سارے چہرے, یہ جمع چہرے کی جمع ہے, بہت چہرے یا کئی چہرے. یوم اذن, آگے دوبارہ دیکھیں, اس دن. اچھا میم کیا جب آئے گا نا, والے, والے ہوں گے, چہرے والے ہوں گے. یہ اب لفظ جو ہے کیا ہے؟ سفر, سفر والے چہرے ہوں گے. سفر والے چہرے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ جناب ابھی آپ کو یعنی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے, لیکن آپ کو جانا پڑے گا 3 تلوار, اور آپ کو کہا جائے کہ 2 کروڑ ملنے والے آپ کو, تو چہرے کے اثار کیا ہوگے؟ وہ سفر کیسا ہوگا؟ ہاں خوشگوار ہوگا. یہ وہ سفر ہے خوشی کا. یعنی ایک سفر وہ ہوتا ہے جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں اب وہاں جاؤں گا, وہ مجھے اتنا بڑا انعام مل رہا ہے. ایک ارے یار میرا دوست کئی دنوں سے غائب تھا, آج آیا ہے اور اسے ملنے جا رہا ہے, تو وہ سفر اس کے لیے کیا تھا؟ یہ وہ سفر ہے. دیکھیں میم علادہ ہے, سفر علادہ ہے نا. تو یہ وہ کیا نا, بہت سارے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ اشاش پشاش ہوں گے. چمک دمک ہوں گے چہروں, اشاش پشاش, خوش و خرم ہوں گے, کیونکہ ان کو جنت دکھائی جائے گی کہ وہ جنت میں ملنے والی ہے. تو ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ادھر سر, ادھر آ جائے بیٹے, تم پیچھے ہوگا کیا پتا. اچھا وہ ان کو نظر نہیں آئے گا نا, ادھر آ جائے گا, بس بورڈ نظر آنا چاہیے. چلو بھائی شاہ. اچھا یہاں پہ دیکھیں, یہ سمجھ آئی نا. چہرے تو حشاش پشاش ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا ہوں گے؟ ایک تو نہیں, سارے جائیں گے نا, کئی چہرے جائیں گے جنت کی طرف. تو دعا ہے قطن, کھل کھلا کر ہنسنے والے چہرے, ہنستے ہوئے, خوش و خرم. ضاحکہ کہتے ہیں نا, مضاحکہ, ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہوئے, کھل کھلا کر ہنسنے والے. ایک کھل کھلا کے ہنسنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے تبسم کرنا. تبسم جانتے ہیں نا, زیر لب ہنسنا. لیکن جب آدمی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر آواز وہ وہاں تک بھی پہنچ جاتی. تو جب ان کو جنت کی طرف کہا جائے گا, جاؤ سفر کرو جنت کی طرف, تو یہ ایک دوسرے کے کیا کریں, خوشخبریاں سناتے ہوئے, کھلکھلاتے ہوئے, ہنستے ہوئے, مستبشرا, ان کی چہروں سے بشارت خوشخبری کے اثار نمایاں ہوں گے. اب یہ لفظ ایک نہیں ہے, دیکھیں میم علادہ ہے, سین اور تا علادہ ہے, بشرا علادہ ہے, اور یہ تا جو ہے مؤنث کے لیے. میم کے معنی والے, وہ چہرے والے ہوں گے. چاہنے, یعنی اس کے اندر اتنی چاہت ہوگی جس سے خوشخبری کے کرنیں نکل رہی ہوں. تو یہ وہ ہے بشارت, خوشخبری سنانے والے چہرے, جن کو دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی خوشخبری سنانے والے. تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے, خوشخبری دیں گے کہ دیکھو جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا. کئی چہرے ایسے ہوں گے, کتنا مبارک لوگ ہوں گے. تو آپ بھی کہیں اللہم اجعلنا منہم, کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر. اب آگے دیکھو, ایک اور چہرے بھی, وہ وجوہن, اور کئی چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ علیہا, جن پر, غبرہ, غبار, غبرہ کہتے ہیں غبار, گردلود, گرد ہوگی. کیا ہوگی؟ غبار,
गर्द आलूद। जब आदमी परेशान होता है ना, उसको टाइम भी नहीं मिलता कि मैं अब नहा लूंगी, दे लूंगी। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसके जिस्म से मालूम होता है कि इसके जिस्म पर पूरे गर्द गुबार है कहीं, परेशान इतना हो जाता है। तरह कोहा कतरा, तरह कोहा के माने छाई होगी चेहरों पर, हा उन पर, कतरा स्याही। जिस तरह किसी ने उसके ऊपर क्या कर दिया, काली स्याही फेंक दी हो, चेहरों की हालत ये हो जाएगी। ये क्यों काले हो जाएंगे? इसलिए कि गम है, तकलीफ है, वो चेहरे के असरात ये हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ये क्यों होंगे, क्यों है ये? मैं वैसे तो नहीं करता हूं किसी के साथ, मेरे तो सारे बंदे हो, मैं तो मोहब्बत करता हूं। कितने खूबसूरत मैंने तुम्हें बनाया था, कितनी खूबसूरत आंखों के साथ, कितनी खूबसूरत आपके होंठ थे, कितना खूबसूरत आपका चेहरा था। ये जो चेहरा आपका हो गया ना काला, ये तुम्हारे ऊपर गर्द गुबार जो छा गई, इसकी वजह क्या थी? कसूर तुम्हारा था, तुमने अपना काम मुकम्मल क्या नहीं किया। वो तुम्हें कुरान दिया गया था, तुम्हें कुरान के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। तुम इतने ज्यादा हो गए थे जरूर तकब्बुर की दुनिया में कि मुझे कुरान क्या पढ़ना है, मैं तो खुद मुत्तकी परहेज़गार हूं। तो तुम्हें कुरान नहीं पढ़ना था, कुरान सुनाना था आपने। आप और मेरी ड्यूटी क्या है? कुरान समझने के बाद लोगों तक पहुंचाना था। ये नहीं था कि मैं खुद समझ जाऊं बस। आपने गेट डिलीवर एंड वो गेट एजुकेशन एंड डिलीवर एजुकेशन हासिल करो और उसको क्या करो, फैलाओ। ये ज़कात है, और जितना ज्यादा डिलीवर करोगे इतनी अल्लाह ताला और देगा। इल्म की सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखे जरा, उलाई का, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो क्या थे, नहीं कुफर करने वाले ना, ये कुफर है, ये कफर। अच्छा, अरबी जुबान में काफर किसान को कहते हैं। किसको? किसान जो हल चलाता है ना, वो जमीन के अंदर बीज को क्या करता है, छुपाता है। हाँ, वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। छुपाएगा नहीं तो कैसे होगा? लेकिन उस अमल का नाम, छुपाने का अमल का नाम क्या है? काफर। और जो अल्लाह के कलाम को लोगों की नजरों से, अपनी नजरों से छुपा दे, उससे बड़ा काफर और कौन होगा? हम खुद इस कुरान से छुपे और लोगों से भी हमने क्या कर दिया, और हमने कहा कुरान समझो नहीं, समझोगे इख्तलाफ आ जाएगा उम्मत में। बहाना क्या बनाया हमने? इस कुरान को समझो नहीं, और किसकी तफसीर पढ़ोगे? एक की तो नहीं है ना। अपने बहाना क्या तलाश करते हैं कि यार किसकी तफसीर पढ़ूंगा? सब तफसीरें जो है वो क्या है, किसी की क्या है, क्या कोई मसलक, क्या किसी का ये है, मेरा कहीं अकीदा खराब ना हो जाए। ये मुख्तलिफ किस्म के जावियों से कुरान मजीद से दूर करने की साजिशें कौन करता है? यहूदी करता है। हा? वो हिंदू कर रहा है। किसी हिंदू ने आपको रोका है कुरान से? वो बाहर नाई ने नहीं रोका है आपको, आपको बाहर किसी कारपेंटर ने नहीं रोका है, वो गरीब लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने कभी आपको कुरान से नहीं रोका है। रोकते हैं मस्जिद में आकर लोग कि ये फलां की तफसीर ना पढ़ा करो, गुमराह हो जाओगे, है ये बात? हाँ, फलां का तर्जमा गलत है, पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। भाई आपके पढ़ा है? नहीं पढ़ा, मैंने नहीं, मुझे फलां बुजुर्गों ने कहा था। कहते हो या नहीं कहते? ये सिर्फ अपने आप को कुरान से दूर रखने का बहाना। और रब, लोगों के सामने तो बहाना करोगे, रब के सामने क्या बहाना करोगे? ये लोग क्या थे जिनके ऊपर ये कैफियत तारी होगी? इन्होंने कुरान को क्या कर दिया था? छुपाया था। ये हक से इनकारी थे, ये क्या थे? मुनकरीन हक थे।
منکرین حق، حق چھپانے والے. قرآن حق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو چھپانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. آگے فرمایا الفجر، اس لیے یہ فاجر فاسق ہو گئے. یہ کیا ہوئے؟ یہ فاجر فاسق رہے. یہ فاسق فاجر اس لیے تھے کہ انہوں نے قرآن کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ جو فجر کا لفظ ہے نا، یہ حد سے گزرنا، حد سے بڑھ جانا، کہ اللہ نے آپ کے لیے حدود رکھے ہیں کہ قرآن یہ ہے، آپ کا دستور حیات ہے، آپ کا منشور ہے. اور ہر پارٹی کا منشور آج علیحدہ ہو گیا. سارے مسلمان ہیں اور کہہ رہے ہمارا منشور تو یہ ہے. اور تیرا کیا منشور ہے؟ منشور تو رب نے پہلے بھیجا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی منشور آپ بنا سکتے ہو؟ ہاں، یہ وہ منشور تھا جس نے ہمیں کیا کر دیا؟ فاجر فاسق ہو گئے. اور اللہ فرماتے ان الفجار لفی سجین، فجار لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے. ان الفجار لفی جحیم، فجار کیا کریں گے؟ اب اس کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم، ابرار لوگ جو ہے وہ جنتوں میں جائیں گے. ابرار لوگ وہ ہوں گے جن کا تعلق کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. یہ وہ پیغام تھا جو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہمیں جگا رہی تھی. یہ آیات ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر رہی تھی، کیونکہ ہم نے آج تک قرآن کو اس طرح آنکھیں کھول کر کے، اس طرح ذہن جمع کر کے، ایک ایک لفظ دیکھ کر کے ہم نے سمجھنے اور سننے کی کوشش نہیں کی. درس قرآن ہم کرتے ہیں، لیکن درس سے قرآن کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں. قرآن فہمی کی کلاس میں صرف آپ سن نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، غور بھی کر رہے ہوتے ہیں، فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی سوچ کو شامل کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک ذریعہ ہے بہت بہترین قرآن مجید کو ڈسپلے کرنے کا، قرآن مجید کو بیان کرنے کا، سمجھانے کا. یہ مین سورس ہے ایجوکیشن کو ڈیلیور کرنے کا. اس کے لیے آپ اہتمام کریں. اس کے لیے آپ کے گھر میں قلم ہونا چاہیے، اور کھانے پینے کی جو چیزیں آپ رجسٹر میں درج کرتے ہیں، ایک رجسٹر قرآن کا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ کراچی والوں آپ تو پیسے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو 100 روپے 200 300 400 روپے کا رجسٹر خرید لینا اور پین خرید لو، اور روزانہ ایک ایک آیت کا ترجمہ لکھتے جانا. اور زندگی میں اگر آپ نے قرآن کا ایک آیت لکھنی شروع کر دی نا، تو زندگی میں قرآن مکمل ہو جائے. پھر کہ آپ نے مکمل ہوم ورک کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اور اس بورڈ کے اوپر آپ کو آنا بھی ہے. میں ہمیشہ نہیں پڑھاؤں گا، میں نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں، کوئی میری جگہ اور آ جائے، لیکن وہ تب آئے گا جب قلم کا استعمال جانتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ قلم کا استعمال نہیں جانتا ہے، وہ بورڈ پہ کیسے آئے گا؟ جب الفاظ کی بریکنگ نہیں جانتا ہو، وہ بھی نہیں آئے گا. اور جو تفرقہ میں ڈوبا ہوا ہو، وہ بھی قرآن نہیں پڑھا سکتا. یہ بتا دوں آپ کو، میں نے آج یہاں سے یہاں تک پڑھایا ہے، میں نے کسی کا نام لیا ہے، فلاں نے یہ فرمایا، یہ کس نے فرمایا ہے؟ تو اس میں کوئی آپ اضافہ کر سکتے ہو؟ کمی کر سکتے ہو؟ ضرورت ہے کر کے دکھائیں. جب نہیں ہے تو قرآن مجید ہیلپر بک ہے. کیا ہے؟ مددگار کتاب ہے. اس کو مدد کی ضرورت، کسی بیرونی مدد کی ضرورت، ایکسٹرنل کسی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کا بیٹھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کے دل میں حاضری اور انکساری ضروری ہے. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں ہم دوبارہ آئیں گے، آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گے، اور ایک نئی سورت کے ساتھ. اس سورت کا نام ہے النازعات. کیا نام ہے؟ اور یہ لفظ سے کیا؟ نزع سے، کہ جب نزع کی حالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا.
حالت نزا کیا ہے؟ ہاں، جب روح نکلنے کا ٹائم آئے گا پھر کیا کرو گے؟ وہ بتائے گا اللہ۔ اللہ کتنا مہربان ہے جی، وہ کس طرح ہمیں جگاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرندے تو آپ میری تسبیح کر رہے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن تم پرندوں کی نماز کو اور اس کی تسبیح کو نہیں جانتے ہو، کیونکہ صبح فجر میں جو ہی پتہ چل جائے کہ اب طلوع ہونے والے